اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی المؤید والرسول المسدد والمحمود الامجد النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی مولانا و محتدانا بالقاسم محمد اللہم صلی ثم الصلاة علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون صلوات پڑھ کر محمد ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد وعلیہ سورہ عنکبوت کی 23ویں آیہ کریمہ، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم رات اور دن میں سوتے ہو، اور سونے کے بعد جب تمہاری خستگی اور تھکن دور ہو جاتی ہے تو فضل خدا اور روزی کی تلاش میں نکل پڑتے ہو، اور اس چیز میں سننے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ خواب امور زندگی میں سے ایک اہم چیز ہے۔ دیکھیے، فارسی زبان کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سے ہمارے بچے ایسے ہیں جن کی تربیت اسی سرزمین ایران میں ہوئی ہے۔ ان کے لیے لفظ وضاحت کے ساتھ میں کہہ دوں کہ اردو میں لفظ ہے نیند اور خواب۔ نیند یعنی سونا، اور سونے کے بعد جو چیز ہم کو نظر آتی ہے اسے کہتے ہیں خواب۔ لیکن فارسی میں خواب سونے کو کہتے ہیں، اور وہ خواب جو موضوع بحث ہے اسے رویا کہتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں من در حالت خواب رویا دیدم، میں نے حالت خواب میں رویا۔ تو ہمارا موضوع ہے رویا، اور اردو میں اسے کہتے ہیں خواب۔ انسان آدمی جب سوتا ہے تب خواب دیکھتا ہے، اور سونا ہماری فطرت میں ہے۔ ہر مخلوق خدا سوتی ہے، جو چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو۔ البتہ سونے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھوڑا میدان جنگ میں سو جاتا ہے، یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ گھوڑا میدان جنگ میں سو جاتا ہے، اگر وہ نہ سوئے تو وہ میدان جنگ میں جو زخم اس کو لگتے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے،
وہ حالت خواب میں دوڑتا رہتا ہے، آنکھ کھلی ہوئی ہے مگر سو رہا ہے، ذہن اس کا سو جاتا ہے۔ بھیڑیا جسے فارسی میں گرگ کہتے ہیں، یہ بھی سوتا ہے۔ اس کے سونے کا انداز صاحب حیات الحیوان یہ لکھتے ہیں کہ بھیڑیا جب سوتا ہے تو اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے، ایک آنکھ بند رہتی ہے۔ پھر اس کی وجہ لکھتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ بھیڑیا ایک مکار جانور ہے، چونکہ وہ دوسروں کے ساتھ مکر و فریب کرتا ہے، لہٰذا سونے کے عالم میں بھی اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ فریب ضرور ہوگا۔ حدیث میں وارد ہوا ہے، کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا مِنْ حَيٍّ إِلَّا وَقَدْ يَنَامُ خَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ علیکم السلام، ہر زندہ مخلوق سوتی ہے بجز ذات پروردگار کے، اور جب انسان سوتا ہے تو سونے میں خواب نظر آتے ہیں۔ یہ خواب ہے کیا؟ آنکھ بند ہے، جسم بے حس ہے، لیکن چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ کوئی خواب میں بھیڑیا دیکھتا ہے، کوئی کتا دیکھتا ہے، کوئی آسمانی مخلوق دیکھتا ہے، چاند و سورج و ستارے۔ یہ سب خواب جو ہے نا، ان کی تعبیر ہے، یہ ہمارے لیے میسج ہوتے ہیں۔ چونکہ ہم تعبیر خواب کو نہیں جانتے، لہٰذا اس خواب کے عالم میں جو ہم کو میسج دیا گیا ہے اس سے ہم استفادہ نہیں کر پاتے۔ خواب انسان کے اوپر کسی نہ کسی راز کو کھولتا ہے۔ خواب آنے والی خوشیوں سے مطلع کرتا ہے، خواب آنے والی مصیبتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ چونکہ ہمیں تعبیر خواب نہیں معلوم، ہم اس خواب کے معنی نہیں سمجھتے، لہٰذا اس سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ خواب انسان کی شکل کو کما کان دکھاتا ہے۔ دیکھیے ایک ایک کلمے پہ توجہ کیجیے۔ خواب انسان کی شخصیت و حیثیت کو کما کان دکھاتا، جیسا وہ ہے، کیسا وہ ہے انسان۔ دیکھیے دیکھنے میں سب کی شکل انسانوں جیسی ہوتی ہے، یہ ہے ظاہری ہماری شکل۔ ایک ہے باطنی شکل، اندرونی شکل۔ انسان جب عمل قبیح اور گناہ انجام دیتا ہے تو گناہ انجام دیتے دیتے اس کی روح مسخ ہو جاتی ہے۔ ہر حیوان کی صفت اس آدمی کے اندر موجود ہے۔ یہ کتا صفت بھی ہے، یہ بھیڑیا صفت بھی ہے، یہ بچھو صفت بھی ہے، یہ ہاتھی صفت بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ آنے والی تقریروں میں اور وضاحت کروں گا۔ تو انسان کی باطنی اور حقیقی شکل کیا ہے، یہ عالم خواب میں پتہ چلتا ہے۔ مثلا ایک انسان نے خواب میں بھیڑیا دیکھا، گرگ۔ جو خواب کی تعبیر نہیں جانتا وہ سمجھے گا یہ جنگل والا بھیڑیا ہوگا، نہیں۔ بھیڑیے سے مراد کیا ہے؟ کہا بھیڑیے سے مراد وہ آدمی ہے جو آپ کے ساتھ مکر و فریب کر رہا ہے۔ بزنس میں دیکھو، تجارت میں دیکھو، زندگی میں اپنی پوری دیکھو، کون ایسا شخص ہے جو ہمارے ساتھ مکر و فریب کر رہا ہے۔ یہ دیکھنے میں آدمی جیسا ہے، لیکن اس کی روح مسخ ہو کے بھیڑیا بن گئی۔ کتے کو ہم نے خواب میں دیکھا۔ کتا کیا ہے؟ کہا یہ آپ کا وہ دشمن ہے جو ذلیل و حقیر ہے، پست ہے، اور کوئی بھی حرکت کرنے میں اسے آر نہیں ہے۔ وہ اپنا مقصد آپ سے حاصل کرے گا۔ یہ ذلیل چیز، جو آدمی ذلت کی اس حد تک پہنچ گیا
انشاءاللہ ان سب چیزوں کو واضح کروں گا آنے والی تقریروں میں۔ ذلت کی اس حد تک پہنچ گیا کہ مسخ ہو کے کتا بن گیا۔ ایک انسان جس کا کام صرف نقص نکالنا ہے، ڈنک مارنا ہے، ڈنک، ان کو دیکھا ان کو ڈنک مار دیا، ان کو دیکھا ان کو ڈنک مار دیا، ان کی چیز پہ بے جا اعتراض کیے پڑے ہوئے ہیں، نقص نکال لیں۔ عالم خواب میں یہ شکل بچھو جیسی بن جائے گی۔ بچھو کیا کرتا ہے؟ ڈنک مارتا ہے۔ چونکہ اس کی روح ڈنک مارتے مارتے کیا بن گئی ہے؟ بچھو بن گئی ہے، عقرب بن گئی ہے۔ تو عالم خواب میں اگر آپ عقرب دیکھیے، بچھو دیکھیے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جو مستقل ہم کو ڈنک مارتا رہتا ہے، پریشان کرتا رہتا ہے۔ یہ معنی ہے، انشاءاللہ اور بھی وضاحت کریں گے آنے والی مجلسوں میں، کہ خواب انسان کی شکل کو کماکان دکھاتا ہے۔ جیسا انسان ہے روحی اعتبار سے، اسی طریقے سے یہ انسان عالم خواب میں نظر آتا ہے۔ اور یہ خواب ایک ایسی چیز ہے جو قرآنی لحاظ سے ثابت ہے، روائی لحاظ سے ثابت ہے، تاریخی لحاظ سے ثابت ہے۔ جو مسلمان بھی نہیں تھے، بڑے بڑے حکام، وہ بھی خواب کے اوپر اعتبار رکھتے تھے۔ جب وہ خواب دیکھتے تھے تو علم خواب کے دانشوروں کو بلاتے تھے، اور بلانے کے بعد اس کی تعبیر پوچھتے تھے، بتاؤ کہ کون سی مصیبت ہمارے ملک پر آنے والی ہے، یا ہم کو کون سی نعمت ملنے والی ہے۔ یہ خواب ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء کرام نے اس دنیا کا وعدہ کیا ہے وہ حق ہے۔ جس طریقے سے مرنے کے بعد حقائق انسان کی نظروں کے سامنے آ جائیں گے، اسی طریقے سے سونے کے بعد حقائق نظروں کے سامنے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم خواب کے معنی کو نہیں جانتے، لہٰذا اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ خواب میسج ہے، جیسے واٹس ایپ پہ عربی زبان میں میسج آ جائے کہ آپ کو 1 کروڑ روپے اگلے ہفتے ملنے والے ہیں، اور ہم بہت پریشان ہیں پیسے کے معاملے میں۔ چونکہ ہم عربی نہیں جانتے، لہٰذا اس خوشی سے ہم فائدہ حاصل ہی نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے بقدر ضرورت علم خواب جانے، چونکہ خواب یہ میسج ہے، اچھائی کا میسج، برائی کا میسج، مصیبتوں کا میسج، نعمتوں کا میسج۔ اور یہ خواب اتنی اہم چیز ہے، اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ اس کی ابتدا جناب عیسیٰ سے 2000 سال قبل ہوئی ہے۔ مصر اور روم میں عبادت گاہیں بنائی گئی تھی صرف اس لیے کہ جب بچہ سن جوانی میں قدم رکھتا تھا تو اس کو اس عبادت گاہ میں سلاتے تھے، مثلا 1 مہینہ 15 دن، اور اس سے کہتے تھے بھیا جو خواب دیکھنا اسے لکھتے رہنا۔ اور جب 1 مہینے کے بعد اس کو عبادت گاہ سے نکالتے تھے اور علم خواب کے دانشمند اس کے خوابوں کو پڑھتے تھے تو بتاتے تھے کہ تم کیا بنو گے یا کس فن میں جاؤ تو کامیاب رہو گی۔ غور کیجیے، خواب کتنی اہم چیز ہے، لیکن ہر خواب سچا بھی نہیں ہوتا ہے۔ سچا خواب ہم کیسے دیکھیں گے، انشاءاللہ اس کو بھی عرض کریں گے۔ خواب کتنی طرح کے ہوتے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ یہ شرط یہ ہے کہ بہت غور سے ہماری گفتگو کو سنتے رہیے، اور میں بے جا کلام کو طول دینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن اگر میں واجب سمجھتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں اور خدا کی مرضی کو سمجھتا ہوں تو طول دینے میں مجھے پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے۔ کوشش یہی ہے کہ 10-12 مجلسوں میں اس موضوع کو آپ حضرات کے حوالے کر دوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ دیکھیے، ایک قاعدہ کلیہ ہے
کہ انسان روح کے اعتبار سے جتنا پاک و پاکیزہ ہوگا اتنا ہی اس کا خواب سچا ہوگا، اور انسان جتنا جھوٹا و فراڈی و مکار ہوگا اتنا ہی اس کا خواب جھوٹا ہوگا۔ خواب سچا کب ہوگا؟ جب ہمارا باطن پاک ہوگا، جب ہماری روح پاک ہوگی، جب ہمارا نفس پاک ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا خیارکم اولو النہا، تم میں بہترین آدمی وہ ہیں جو صاحبان فکر ہیں، اولو النہا ہیں۔ یہ جملہ تھوڑا عربی زبان میں بھی گاڑھا ہے، لہذا ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ اولو النہا کون ہے؟ آپ نے فرمایا اولو الاحلام الصادقہ، وہ افراد جن کے خواب سچے ہوتے ہیں وہ معاشرے کے بہترین افراد ہوتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ نفس کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے یہ پاک و پاکیزہ ہیں۔ انسان جتنا پاک و پاکیزہ روح اور نفس کے اعتبار سے رہے گا اتنا ہی اس کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام جھوٹا خواب نہیں دیکھتے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رویل انبیاء وحیٌ، نبی کا خواب، چاہے جو نبی ہو، 1,24,000 انبیاء تھے، سب کے لیے مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ رویل انبیاء وحیٌ، نبی کا رویا، نبی کا خواب وحی الہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ نبی کا نفس پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، وہ جھوٹے خواب دیکھے گا ہی نہیں۔ یہ جناب ابراہیم نے جو اپنے فرزند اسماعیل کو زیر خنجر رکھا تھا، کیا جناب جبریل آئے تھے؟ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئی تھی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو؟ نہیں۔ یہ سورہ صافات اٹھا کے دیکھیے، جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ جبریل نازل نہیں ہوئے، وحی الہی نہیں آئی، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے؟ غور کیجئے، جناب اسماعیل پلٹ کے کہہ سکتے تھے بابا آپ نے خواب میں دیکھا ہے۔ خواب سچا بھی ہوتا ہے، خواب جھوٹا بھی ہوتا ہے، لیکن جناب اسماعیل جانتے تھے میرے بابا نبی ہیں، اور رویل انبیاء وحیٌ، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ عزیزو یہیں سے آ جائیے اور فرق محسوس کیجئے کہ ہم میں اور نبی میں کتنا فرق ہے۔ ہم خواب دیکھتے ہیں، ہمارا خواب کبھی سچا ہوتا ہے کبھی جھوٹا ہوتا ہے، لیکن نبی جب بھی خواب دیکھتا ہے نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، نبی کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، جب نبی کا خواب ہم جیسا خواب نہیں ہے تو نبی ہم جیسا بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں بر محمد والا۔ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں یا علی ان ارواح شیعتک لتصعد الی السماء فی رقادہم و وفاتہم، یا علی تمہارے شیعوں کی روحیں، توجہ، تمہارے شیعوں کی روحیں مرتے وقت اور حالت خواب میں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَتَنْظُرُ الْمَلَائِكَةُ إِلَيْهَا كَمَا يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَى الْهِلَالِ، تو شیعوں کی روحوں کو فرشتے اس طریقے سے دیکھتے ہیں
جس طریقے سے اہل زمین چاند کو دیکھتے ہیں. توجہ فرمائیں، یہ حدیث ہے پیغمبر کی. یا علی تمہارے شیعوں کی روحیں چاہے مرتے وقت چاہے عالم خواب میں جب آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں تو فَتَنْظُرُ الْمَلَائِكَةُ إِلَيْهَا، تو فرشتے شیعوں کی روحوں کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں جس طریقے سے اہل زمین چاند کو دیکھتے ہیں. عزیزو، اگر فرشتوں کی نگاہوں میں چاند بننا ہے تو قمر امامت کی اطاعت کرنی پڑے گی، چونکہ جب تک قمر امامت کی ہم اطاعت نہیں کریں گے تب تک ہم نجات نہیں پا سکتے ہیں، تب تک ہم سچے مسلمان نہیں بن سکتے ہیں. حاکم حسکانی صاحب شواہد التنزیل جو سنی عالم دین ہیں، بڑے عالم دین ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ سورہ بینہ کی 7ویں آیہ کریمہ جب نازل ہوئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، یاد رکھنا جو ایمان لائے اور اعمال صالح انجام دیا، اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ کائنات میں بہترین انسان ہیں. لیکن یہ خیر البریہ حقیقت میں ہے کون؟ تو حاکم حسکانی سنی عالم دین ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر خانہ کعبہ کے قریب اپنے بعض اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے. علمی گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک دور سے علی ابن ابی طالب نظر آئے. اللہم صلی علی محمد. اور جب رسول اللہ کی نگاہیں وجہ اللہ پہ پڑی تو اصحاب کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے صحابیوں، قد اتاکم اخی، دیکھو میرا بھائی آ رہا ہے. اور علی جب قریب آئے تو رسول نے خانہ کعبہ کی قسم اس طریقے سے کھائی، وَرَبِّ هَذِهِ بُنِيَّةً، اے میرے صحابیوں، اس پروردگار کی قسم جس نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے، جو رب ہے خانہ کعبہ کا، اِنَّ هَذَا وَشِيَعَتُهُ هُمُ الْفَائِزُونَ، یاد رکھنا یہ علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب ہیں. تو رسول نے فرمایا یاد رکھنا، اِنَّا هَذَا وَشِيَّتَهُ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب ہیں. اس کا اعتراف کون کر رہا ہے؟ یہ ہماری روایت نہیں، ہمارے ہاں تو ہے ہی، لیکن اغیار بھی کہہ رہے ہیں اگر کامیابی چاہیے تو شیعان علی میں سے بننا پڑے گا. صرف علی کے شیعہ کامیاب ہیں. اور پھر صحابی پیغمبر کہتا ہے، اس صحابی کے قول کو حاکم حسکانی اس طریقے سے نقل کرتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اور حضور کے اس فرمانے کے بعد کہ علی اور ان کے شیعہ ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، جب بھی اصحاب پیغمبر کی ملاقات علی سے ہوتی تھی تو اصحاب آپس میں ڈسکس یہ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے، قد جاکم خیر البریہ، اے بھیا یہ خیر البریہ آ گئے، دنیا و آخرت کے بہترین آدمی آ گئے. جب بھی علی کو دیکھتے تھے، یہ زمانے پیغمبر کی بات ہے، اصحاب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اور رسول کے فرمانے کے بعد جب بھی علی کو دیکھتے تھے تو آپس میں کہتے تھے، قد جاکم خیر البریہ، بھیا بہترین آدمی آ گیا، افضل ترین آدمی آ گیا. عجیب بات ہے، رسول کی زندگی میں اس بات کا اعتراف کر لیا، علی سب سے افضل ہیں، علی سب سے بہتر ہے، مگر بعد رسول منہ کر گئے. لہذا عزیزو، کامیابی اسی میں ہے کہ لوگ علی کے شیعہ بنے. دنیاوی عہدوں پہ مت جاؤ، دیکھو آخرت میں کیا ہوگا.
آخرت میں کون کامیاب ہوگا؟ آخرت میں کامیاب ہونے کی ضمانت مسلمانوں کے کس فرقے کو دی گئی ہے؟ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارشاد فرماتے ہیں آپ کہ روز قیامت 4 افراد سواری پہ سوار ہو کے آئیں گے۔ کتنے افراد؟ 4۔ جب میدان حشر میں ہم سب وارد ہوں گے نا تو سب پیدل ہوں گے، سب بجز 4 افراد کے۔ جیسے حضور نے یہ فرمایا کہ 4 لوگوں کے علاوہ سب میدان حشر میں پیدل آئیں گے، رسول کا ایک انصاری صحابی کھڑا ہو گیا جو پراپر مدینے کا رہنے والا تھا، روشن ضمیر تھا، روشن اعتقاد تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ، ایک فرد ہم کو معلوم ہو گئی کہ وہ آپ ہیں جو روز محشر سواری پہ سوار ہو کے آئیں گے۔ دیکھیے عقیدہ کتنا روشن تھا، اتنا جانتا تھا یہ کہ ہم میں اور رسول میں بڑا فرق ہے۔ ہم میدان حشر میں پیدل جائیں گے، رسول سواری پہ سوار ہو کے جائیں گے۔ لیکن اس بات کو آج کے بعض عقل کے پیدل لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ رسول نے کہا 4 افراد کے علاوہ سب پیدل آئیں گے۔ اس انصاری نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ میں سمجھ گیا، ایک تو آپ ہوں گے، اور توضیح دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں براق پہ سوار ہو کے آؤں گا، میرے بھائی جناب صالح پیغمبر وہ اس ناقے پہ سوار ہوں گے جس کو ان کی قوم نے طے کر دیا تھا، اور میرے چچا حمزہ ناقے غضبہ پہ سوار ہو کے آئیں گے، اور میرے بھائی علی جنت کے ناقوں میں سے ایک ناقے پر سوار ہوں گے۔ علی کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا، وہ عرش پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب آپ کلمہ توحید و رسالت کو عرش پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو اہل محشر آپس میں بات کرنے لگیں گے، لگتا ہے یہ کوئی ملک مقرب ہے، لگتا ہے یہ کوئی نبی مرسل ہے۔ اس وقت عرش پروردگار سے آواز آئے گی اے لوگو، یہ نہ ملک مقرب ہے نہ نبی مرسل ہے، بلکہ یہ صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ نہ ملک میں سے ہے نہ رسولوں میں سے ہے، یہ صدیق اکبر ہے۔ عزیزو، نام کا صدیق ہونا اور ہوتا ہے، حقیقت میں صدیق ہونا اور ہوتا ہے، دنیا میں صدیق ہونا اور ہے، اور آخرت میں صدیق اکبر ہونا اور ہے۔ صلوات پڑھیں ور محمد والے۔ علی کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا۔ رسول کا ایک صحابی عبداللہ ابن سلام آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ ذرا توضیح دے دیجئے کہ لوائے حمد ہے کیا؟ سوال اٹھتا ہے نا کہ لوائے حمد کیا کسی حکومت کا پرچم ہے؟ حکومتی پرچم ہے، فوجی جھنڈا ہے، مذہبی علم ہے کیا لوائے حمد؟ کتنا بڑا ہے، اس کا طول کیا ہے، اس کا عرض کیا ہے، اس کا دائرہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن سلام نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ ذرا توضیح دے دیجئے کہ لوائے حمد ہے کیا؟ آپ نے فرمایا لوائے حمد کی لمبائی 1000 برس راہ چلنے کے برابر ہے، اس کا ستون سرخ یاقوت کا ہے،
اس کا قبضہ سفید موتی کا ہے، اس کا پرچم زمرد سبز کا ہے، اس کے 3 گیسو ہیں، ایک مشرق میں ہے، ایک مغرب میں ہے، ایک وسط دنیا میں ہے، اس پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو 3 سطریں لوائے حمد پہ لکھی ہوئی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ آج بعض لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں، بھیا یہ بتاؤ کہ یہ شیعہ جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ کلمہ توحید و رسالت کے ساتھ یہ علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ علی ولی اللہ شیعہ لوگ کہاں سے لائے ہیں؟ اے بھیا ہم کہیں سے لائے نہیں ہیں، جو کلمہ لوائے حمد پہ لکھا ہے وہی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد وعلی۔ عبداللہ ابن سلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ لوائے حمد اتنا بڑا ہے، اس کا طول اتنا ہے، اس کا عرض اتنا ہے، اس کا پھیلانا اس طریقے سے ہے، اس کے گیسو مشرق و مغرب و وسط دنیا میں ہیں، تو یہ بتائیے اس لوائے حمد کو روز قیامت اٹھائے گا کون؟ بات ہے نا، اس کو اٹھائے گا کون؟ حضور نے مسکرا کے کہا اس کو وہ اٹھائے گا جو اس دنیا میں میدان جنگ میں میرا علم اٹھاتا ہے۔ وہ ہیں صدیق اکبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ پھر عبداللہ ابن سلام نے کہا، یا رسول اللہ میں سمجھ گیا علی کے علاوہ اس پرچم کو کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا ہے۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ علی اٹھائیں گے پرچم کو، لوائے حمد کے پرچم کو، جو اس دنیا میں میدان جنگ میں میرا علم اٹھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ اتنا اور بتا دیجئے، اس پرچم کے سائے میں کون ہوگا؟ لوائے حمد کے سائے میں کون ہوگا؟ تو رسول نے فرمایا لوائے حمد کے سائے میں علی کے شیعہ ہوں گے۔ اے بھیا جو اس دنیا میں علم دیکھ کے بھاگتے ہیں وہ لوائے حمد کے سائے میں آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ لوائے حمد کی چھاؤں میں روز قیامت وہی ہوگا جو اس دنیا میں علم کے چھاؤں میں رہتا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد وعلی۔ جو اس دنیا میں علم کی چھاؤں میں رہتا ہے وہی اس دنیا میں لوائے حمد کے سائے میں رہے گا۔ تو عزیزو کامیابی اس چیز میں ہے، اور دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، اعمال کی کامیابی، اعتقاد کی کامیابی، اخلاق کی کامیابی کہ ہم علی کے شیعہ بن جائیں۔ چونکہ علی کے شیعوں کی شان رسول نے یہ فرمائی کہ جب یہ سوتے ہیں یا مرتے ہیں اور ان کی روحیں آسمان کی جانب بلند ہوتی ہیں تو فرشتے اس طریقے سے شوق میں دیکھتے ہیں ارواح شیعہ کو جس طریقے سے اہل زمین آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے عزیزو میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ علم خواب وہ ہے جس کے ذریعے سے انسان سچا مسلمان بھی بن سکتا ہے، سچا انسان بھی بن سکتا ہے، چونکہ خواب کسی نہ کسی راز کو انسان پر کھولتا ہے۔ شب 27 رجب ہے، اس شب میں
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں نماز عشاء کے بعد بیٹھے ہوئے اور بہت سے لوگ آپ کے اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ولید ابن عتبہ کا قاصد آیا. کل جو ہم نے واقعہ پڑھا تھا وہ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کا تھا، وہ الگ انسان تھا، وہ حاکم سوم کا رضائی بھائی تھا. لیکن یہ ولید ابن عتبہ کون تھا؟ یہ یزید کا سگا چچا زاد بھائی تھا اور مدینے کا گورنر بھی تھا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اطراف میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی اثنا میں ولید ابن عتبہ کا قاصد آیا اور امام حسین سے کہا کہ اسی وقت آپ کو ولید نے دربار میں بلایا ہے. امام خاموش تھے. یہ کہہ کر قاصد چلا گیا. عبداللہ ابن زبیر یہ بھی بیٹھا ہوا تھا امام کے پاس. شروع میں اس نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا اور اس کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ یہ شخص حکومت و خلافت کے لائق نہیں ہے. تو عبداللہ ابن زبیر حکومت سے خطرہ محسوس کر رہا تھا. تو ایک مرتبہ اس نے پوچھا، اے سردار جنت یہ بتائیے کہ ولید نے آپ کو نماز عشاء کے بعد رات کی تاریکی میں کیوں بلایا ہے؟ چونکہ میں جانتا ہوں کہ ولید یہ نماز عشاء کے بعد گھر چلا جاتا ہے، دارالامارہ میں نہیں بیٹھتا ہے. لیکن اس وقت فی الفور ابھی اس کا قاصد آیا اور کہا ابھی آپ کو ولید بلا رہا ہے، وجہ کیا کچھ بتا سکتے ہیں؟ امام حسین نے کہا، ابن زبیر سن، میں نے کل رات خواب میں دیکھا کہ معاویہ کا منبر الٹ گیا اور اس کے محل میں آگ لگ گئی اور غلیظ دھواں اس کے محل سے نکل رہا ہے. تو ابن زبیر نے کہا، اے حسین ابن علی، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ولید نے رات کی تاریکی میں آپ کو بلایا ہے اور آپ پچھلی رات کا خواب سنا رہے ہیں؟ تو امام نے کہا، ابن زبیر، اس خواب کے معنی یہ ہیں کہ معاویہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور میں یہ گمان کرتا ہوں کہ ولید نے اس رات کی تاریکی میں مجھے یزید کی بیعت کے لیے بلایا ہے. بس تاریخ سنتے رہتے ہیں آپ حضرات. حسین ابن علی جب گئے تو بنی ہاشم کے جوان بھی موجود تھے اور وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں. آخر میں امام حسین نے جب ولید سے گفتگو کی اور ولید نے یزید کا خط دکھایا کہ اے سردار جنت، یزید نے میرے پاس خط لکھا ہے، یا آپ اس کی بیعت کر لیجئے یا میں آپ کا سر قلم کر دوں. تو امام نے کہا، ولید سن لے، آخری جملہ یہ ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ کہہ کہ حسین ابن علی نکل آئے اور دوسرے روز 28 رجب سن 60 ہجری کو زہرہ کے لال نے اپنا پیارا وطن مدینہ چھوڑا اور 5 شعبان کو آپ مکے میں وارد ہوئے. 4 مہینہ 2 دن آپ نے مکے میں قیام کیا. 8 ذی الحج یوم ترویہ آپ نے مکے کو بھی چھوڑ دیا اور 2 محرم 61 ہجری کو زہرہ کا لال والد کربلا ہو گیا. ابن مخنف کی روایت کے مطابق کہ حسین کا گھوڑا چلتے چلتے ایک جگہ پہ رک گیا. زہرہ کے لال نے 6 گھوڑے بدلے، شاید یہ تھک گیا ہے اس وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے. دوسرے گھوڑے پہ بیٹھے، اس نے قدم آگے نہیں بڑھایا. تیسرے گھوڑے پہ بیٹھے، چوتھے گھوڑے پہ بیٹھے. جب 6 گھوڑے ہو چکے اور کسی نے قدم کو آگے نہیں بڑھایا تو امام حسین اپنے اصحاب کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا، بتاؤ ایو موضعین ھذا الارض، بتاؤ میرا گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟
اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا امام کے، مولا یقال لہا شاطئ الفرات، اس زمین کو شط فرات کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اور کوئی نام ہے؟ دوسرا امام کا ساتھی بڑھا، اس نے کہا مولا یقال لہا غازریات، اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں۔ امام نے کہا اور کوئی نام ہے؟ کسی نے کہا ہاں، یقال لہا نینوا، اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اور کوئی نام ہے؟ ایک صحابی آگے بڑھا، ہاتھ کو جوڑ کے کہا ہاں فرزند رسول، یقال لہا بکرب و بلا، اس زمین کا سب سے پرانا نام کرب و بلا ہے۔ اب روایت کے جملے ہیں، فتنفس السودا، زہرا کے لال نے ایک آہ سرد بھری، وبکا بکاء شدیدا، اور بہت دیر تک حسین ابن علی روتے رہے۔ میر انیس فرماتے ہیں جب عرض کربلا پہ حسین ابن علی پہنچے اور آپ کا گھوڑا آگے نہیں بڑھا تو گھوڑے سے جھک کے خاک اٹھائی حسین نے، گھوڑے سے جھک کے خاک اٹھائی حسین نے، خود سونگھی اور بہن کو سنگھائی حسین نے۔ جب زینب نے خاک کربلا کو سونگھا تو فوراً زمین پہ پھینک دیا، کہا بھیا جتنی جلدی ہو سکے اس سرزمین سے آگے بڑھ جائیے، کیونکہ بھیا اس زمین کی مٹی سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ حسین ابن علی نے کہا نہیں بہن، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، واللہ ہا ہونا مناخ رکابنا و مسفک دمائنا و مقتل رجالنا، خدا کی قسم یہ وہ سرزمین ہے جہاں ہماری سواریوں کے بوجھ اتارے جائیں گے، جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، جہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا، جہاں ہماری عورتوں کو اسیر کیا جائے گا، جہاں میرے اکبر کے سینے میں برچی کی انی ٹوٹ جائے گی، جہاں میرے علی اصغر کے گلگلے پر تیر ہرملہ لگے گا، جہاں میرے قاسم کے لاشے کو پامال سمے اسپا کر دیا جائے گا۔ پھر حسین ابن علی نے بنی اسد کے قبیلے کے سردار کو بلایا، کہا سردار یہ تیری زمین ہے، میں چاہتا ہوں اس زمین کو خرید لوں اور میں خود اپنی زمین پر قیام کروں، کیا تو بیچے گا اس زمین کو؟ بنی اسد کے سردار نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا مجھے زمین بیچنے میں کوئی عار نہیں ہے، لیکن مولا اس زمین میں ایک نقص ہے۔ کہا نقص کیا ہے، عیب کیا ہے؟ کہا مولا ہم بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ یہ زمین آج تک کسی نبی یا نبی زادے کو راس نہیں آئی ہے، مولا آپ اس زمین کو مت خریدیے، اس لیے رات کی تاریکی میں اس سرزمین سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ مولا نے کہا نہیں، زمین کو میں خریدوں گا، قیامت تک اس زمین پہ سونا ہمارا مقدر ہے۔ 60,000 درہموں میں زہرا کے لال نے عرض کربلا کو خریدا، اور خریدنے کے بعد کہا اے بنی اسد میں اس زمین کا مالک بن گیا، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ میں اس سرزمین کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے ہماری شہادت کے بعد اس زمین پر کھیتی مت کرنا، ہماری شہادت کے بعد اس زمین پر کھیتی مت کرنا۔ دوسری شرط یہ ہے اگر ہمارا زائر دور سے زیارت کے لیے آئے تو نشان قبر بتا دینا اور 3 دن تک اسے مہمان رکھنا۔ اور تیسری اور آخری شرط یہ ہے جب فوج یزید ہم کو شہید کر کے چلی جائے تو ہماری لاشائے برہنہ کو دفنا دینا۔ پھر مولا بنی اسد کی خواتین کی طرف مخاطب ہوئے،
کہا بنی اسد کی عورتوں میں تمہاری شہزادی فاطمہ کا بیٹا ہوں، تمہاری شہزادی زینب کا بھائی ہوں، اگر تمہارے مرد فوج یزید کے خوف سے دفن نہ کر سکیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا اور ہماری لاشائے برہنہ کو دفن کر دینا۔ پھر زہرا کا لال بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف مخاطب ہوا، کہا بنی اسد کے بچوں، میں رسول کا نواسا ہوں، اگر تمہارے ماں باپ فوج یزید کے خوف سے ہمیں دفن نہ کر سکیں تو تم کھیلنے کے بہانے سے آنا، ایک ایک مشت خاک اٹھا کر ہماری لاشائے برہنہ پہ ڈال دینا۔ لیکن عزادارو، حسین ابن علی روز عاشور اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 3 دن تک شہدائے کربلا کا لاشا دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں پڑا رہا۔ جب 11ویں محرم کو کوفے میں یہ خبر پہنچی کہ حسین ابن علی اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے، زوجہ زہیر ابن قین کو معلوم ہوا میرا شوہر بھی حسین کی معیت میں شہید ہو گیا، تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا حسین تو فرزند زہرا ہیں، سردار جنت ہیں، ان کو سب پہچانتے ہیں، لوگوں نے انہیں دفن کر دیا ہوگا، لوگوں نے انہیں اچھا کفن دیا ہوگا، لیکن ہائے میرا شوہر زہیر، اس کو عالم غربت میں کون پہچانے گا؟ لہٰذا اس خیال کے ساتھ صندوقچے سے کفن کو نکالا، اپنے غلام کو بلایا، کہا غلام تیرا آقا کربلا میں شہید ہو گیا، تیرا آقا کربلا میں بے کفن پڑا ہوا ہے، یہ کفن لے کربلا جا اور اپنے آقا زہیر ابن قین کو کفن دیا۔ اگر تو زہیر ابن قین کو کفن دے کے آیا اور مجھے اطلاع دی تو میں تجھے راہ خدا میں آزاد کر دوں گی۔ ڈاکٹر آیتی لکھتے ہیں غلام نے کفن لیا، کربلا گیا اور واپس آ گیا۔ زوجہ زہیر آگے بڑھی، کہا شاباش غلام، تو نے حق نمک خاری ادا کر دیا۔ غلام نے خورچین سے کفن کو نکالا اور زوجہ زہیر کے سامنے رکھ دیا، سر جھکا کے بیٹھ گیا، کہا شہزادی مجھے معاف کر دیجئے، میں کربلا تو گیا تھا مگر زہیر کی لاش کو میں نے کفن نہیں دیا۔ زوجہ زہیر نے ایک مرتبہ بگڑ کے کہا تو عجب نمک ناشناس ہے، آخری خدمت کے لیے میں نے تجھے بھیجا تھا، جا اپنے آقا کو کفن دیا، لیکن تو نے اس خدمت کو انجام نہیں دیا۔ ایک مرتبہ غلام نے رو کے کہا شہزادی مجھ پر ملامت مت کرو، میں کربلا اسی نیت کے ساتھ گیا تھا کہ اپنے آقا زہیر کو کفن دوں گا، مگر بی بی میں کیا کروں، جب میں نے مقتل کی سرزمین پہ قدم رکھا تو میں نے دیکھا صرف زہیر کا لاشا بے کفن نہیں ہے بلکہ زہیر کے آقا حسین کا لاشا بھی بے کفن ہے، علی اکبر کا لاشا بھی بے کفن ہے، قاسم کا لاشا بھی بے کفن ہے، عباس کا لاشا بھی بے کفن ہے۔ شہزادی اتنا سن لو کہ کفن تو ایک تھا مگر لاشیں 72 تھیں، میں کس کس کو کفن دیتا، مجھے شرمندگی ہو رہی تھی، میں زہیر ابن قین کو کفن دے دوں مگر زہیر کا آقا حسین بے کفن پڑا رہ جائے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، خدایا جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، خدایا جو ہم میں مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، خدایا جو ہم میں بیمار ہیں بحق بیمار کربلا ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خدایا اس مہلک وبا سے جو آج کل چل رہی ہے تمام شیعان آل محمد جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ خدایا جتنی جلدی ہو سکے اس مہلک بلا کو اس دنیا سے ختم کر دے۔
خدایا ہمارے مرحومین پہ نظر کرم فرما. خدایا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ہمارے امام زمانہ کے ذریعے سے ہماری مدد فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا حسین یا حسین یا حسین